الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مقالہ 22 سورہ نساء آیت نمبر 43 اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جب تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، پھر تم نہ پاؤ پانی، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، اس طرح کہ ہاتھ پھیرو تم اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں اہل ایمان کے لیے دو ہدایات ہیں۔ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ بحالت نشہ نماز احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری کا عمل ہے، مومن کی معراج ہے۔ اس کا اس طرح اہتمام ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت و عظمت کا عملی اعتراف فراہم ہو، لہٰذا حکم دیا گیا کہ اس عالی دربار میں حاضری سے قبل اچھی طرح اپنی حالت کا جائزہ لے لو، باہوش و باحواس ہو، عقل و دل حاضر ہو اور یکسو ہو، بظاہر جسم کپڑے نماز کی جگہ پاک و صاف ہو۔ نیز مستحب یہ ہے کہ ایسی حالت میں نماز ادا کی جائے جب نمازی کا جسم تکان، نیند وغیرہ کی وجہ سے سست نہ ہو، تر و تازہ اور حشاش و بشاش حال میں سکون کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اگر تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے، یہاں تک کہ نیند دور ہو جائے، کیونکہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہ سکے گا کیا کہہ رہا ہے، ممکن ہے وہ توبہ و استغفار کی بجائے اپنے آپ کو گالی دینے لگے۔ یعنی اگر نماز کا وقت ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو تو نماز اونگتے اور جھومتے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ممکن ہے ایسی حالت میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے نماز فاسد ہو جائے، مثلاً الفاظ قرآن کی صحیح ادائیگی نہ ہو، یا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق توبہ و استغفار کی بجائے اپنے آپ کو ہی گالیاں دینے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر رات کا کھانا تیار ہو اور نماز کی اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، نہ کھانے کے وقت نماز پڑھو اور نہ اس حال میں کہ نمازی پیشاب و پخانہ روکے ہوئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول تھا کہ اگر کھانا سامنے آ جاتا تھا تو آپ پہلے کھانا کھاتے تھے، یہاں تک کہ جماعت شروع ہو جاتی تھی اور امام کی قرات کرنے کی آواز آنے لگتی تھی۔ ان احادیث سے واضح ہے کہ نماز کی اہمیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو نہایت ہی طمانینت و سکون کی حالت میں پڑھا جائے۔ اگر نیند آ رہی ہو تو پہلے سو جاؤ تاکہ تر و تازہ ہو جاؤ۔ اگر کھانے کا وقت ہو گیا اور بھوک لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز میں بھوک کی وجہ سے جلدی نہ کرو اور دل کھانے کی طرف مائل نہ ہو۔ اگر پیشاب و پخانہ کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو اس سے فارغ ہو لو، کہ یہ اور ان جیسی تمام ضروریات نماز کی یکسوئی کو ختم کر دیں گی اور نماز میں وہ خشوع و خضوع پیدا نہ ہو سکے گا جو مومن کی کامیابی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ جیسا کہ سورہ مومنون میں مومن کی کامیابی کے ذرائع بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے خشوع ہی کو ذریعہ کامیابی بتایا گیا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 1 سے 2 یعنی 1 to 2، بے شک دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز خشوع کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران مسجد کا ایک ستون زور سے گرا کہ کرب و جوار کے لوگ آواز سن کر جمع ہو گئے، لیکن آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا، یہ کب گرا؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نماز میں خشوع و خضوع یہ ہے کہ نمازی کو اپنے دائیں بائیں کی خبر نہ ہو۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نماز کے دوران ہاتھ ہلا دیا۔ ایک بزرگ نے دیکھ لیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ کیسی نماز ہے؟ ہمارے مسلک میں تو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہو جائے۔ یہ ہے نماز میں خشوع، یکسوئی، توجہ اللہ، جس کو پیدا کرنے ہی کے لیے یہ اجازت دی گئی کہ اگر نماز کا وقت ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو تو تمام ضروریات و لوازمات سے فارغ ہو جانے کے بعد بندہ معبود کے دربار میں حاضر ہو۔ اب اس کا صرف جسم ہی نماز میں نہ ہو بلکہ دل و دماغ بھی نماز میں ہو، تب یہ نماز مومن کی معراج بنتی ہے۔ ان احکام سے ایسے لوگ اپنی اصلاح کر لیں جو تو مناسب ہوگا جو نماز کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ انہیں اپنی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، نہ آداب محفل کا خیال ہوتا ہے، اور نماز کے لیے دوڑتے ہیں اور اسی کو بڑا تقویٰ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، تقویٰ اللہ اور اس کے رسول کے جملہ احکام کی پابندی اور ان کا لحاظ رکھنے کا نام ہے۔ صرف جماعت سے نماز ادا کر لینے سے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ کسی نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب اپنی اہلیہ کے ہمراہ بس سٹاپ پر کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے کہ عشاء کی اذان ہوئی۔ حضرت بیوی کو تنہا چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے اور نماز بما وظائف کے ادا کرنے کے بعد کافی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی بیچاری کھڑی رو رہی ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کوئی ڈاکو آیا اور گن دکھا کر اس کے زیورات لے بھاگا۔ غور فرمائیے، یہ دینداری ہے یا غیر ذمہ داری اور حماقت؟ ایسے ہی لوگوں نے دین کی پابندی کو مشکل بنا دیا ہے اور ان کے ایسے ہی اعمال دوسرے لوگوں کی دین سے دوری کا سبب بن رہے ہیں۔ نشہ صرف جسم ہی کو نہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی اتنا متاثر کرتا ہے کہ آدمی کو یہ تک پتہ نہیں رہتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کی ہدایت کے سبب نزول کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ یہ حرمت شراب سے قبل کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر پر احباب کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد دستور کے مطابق شراب کا دور چلا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ جھومتے جھامتے سب نماز کے لیے صف بستہ ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امامت کی، سورہ کافرون تلاوت کی، نشے میں چاروں لا چھوڑ گئے۔ ظاہر ہے پوری صورت کے معنی بدل گئے اور نماز فاسد ہو گئی۔ بس اللہ نے حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ۔ یہ حقیقت میں حرمت شراب کا دوسرا مرحلہ تھا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا تھا کہ شراب کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ بعض صحابہ نے تو اسی وقت شراب چھوڑ دی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ام الخبائث حرام ہونے والی ہے۔ اس دوسرے مرحلے کی ہدایت آنے کے بعد اکثر صحابہ نے شراب سے توبہ کر لی اور چند ہی دن بعد حرمت شراب کا واضح حکم نازل ہو گیا جو سورۃ مائدہ میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر اس آیت کے ذیل میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہاں، یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ آیہ مبارکہ دیگر قرآنی آیات کی طرح ضرور خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ یہ قانون ہے کہ نشے کی حالت میں یا نشہ جیسی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ مثلا اگر کوئی بدنصیب مسلمان شراب پی لے اور وہ نمازی بھی ہو تو وہ نماز کے قریب بھی نہ آئے جب تک ہوش و حواس درست نہ ہو جائیں۔ اسی طرح وہ منشیات جو عقل میں فطور پیدا نہیں کرتے لیکن مقدار سے زیادہ ان کا استعمال قلب کو متاثر کرتا اور جسم کو مضمحل بھی کر دیتا ہے، ان کے استعمال سے اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تب بھی اس وقت تک نماز نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ حال معمول پر نہ آ جائے، تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں۔ بس نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم آج بھی ہے۔ مومن کو ان منشیات سے بچنا چاہیے جو عقل میں فطور پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر غلطی سے ان کا استعمال کر لیا گیا تو بہرحال اللہ کے دربار عالی میں اس وقت تک حاضر نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ نماز میں یکسوئی حاصل نہ ہو۔ بحالت ناپاکی نماز۔ ناپاکی حالت میں نماز ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ طہارت نماز کی شرط اول ہے۔ اسی لیے عورت کے لیے ایام حیض کی نماز معاف ہے اور ایام نفاس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ قضاء کا حکم ہے۔ مرد کے لیے کوئی حالت ایسی نہیں جس کے سبب نماز معاف ہو،
بہرحال طہارت نماز کی شرط اول ہے، نیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام حالات میں بھی مسلمانوں کے لیے طہارت کو پسند فرمایا اور پاک و صاف رہنے کا حکم دیا کہ مومن کا جسم، کپڑے، رہنے کی جگہ پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نزول قرآن کے ابتدائی دور ہی میں حکم دیا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 4 اے حبیب علیہ السلام اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ نیز اللہ جل مجدہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 222 بے شک اللہ پسند فرماتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ میرے آقا شارع علیہ السلام نے طہارت کو شطر الایمان، نصف ایمان قرار دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، نماز جنت کی چابی ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ مشکوہ صفائی کی دعوے دار تو دوسری قومیں بھی ہیں، لیکن ان کے یہاں صرف ظاہری صفائی کا اہتمام ہے۔ مدتوں نہاتے نہیں، صرف گیلے تولیے سے جسم صاف کیا اور پرفیوم مل لیا۔ کپڑوں میں خوشبو تو مہکتی ہے، لیکن گندگی اور غلاظت سے بھرے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں استنجا کا تصور تک نہیں۔ اسے صفائی تو کہہ سکتے ہیں، طہارت نہیں۔ اسلام جس طہارت کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح پاکیزگی حاصل کی جائے کہ ظاہری جسم پر نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی نجاست و گندگی کا اثر تک باقی نہ رہے، حتیٰ کہ بغلوں کے اور زیر ناف بالوں کے صاف کرنے، ناخن کاٹنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان میں نجاست باقی رہ جانے کا امکان نہ رہے۔ کپڑوں کی پاکیزگی کا طریقہ ایسا رکھا گیا کہ ان میں نجاست کے اجزاء تک باقی نہ رہے۔ نیز طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ غسل و وضو کرنے والوں کو اجر و ثواب کا مزردہ دیا گیا تاکہ مسلمان پاکیزہ رہنے کی کوشش کریں۔ بے غسل رہنا تو درکنار بے وضو رہنا بھی پسند نہ کریں۔ پس یہ کیسے ممکن تھا کہ نماز جیسی اہم عبادت ناپاکی کی حالت میں ادا کرنے کی اجازت دے دی جاتی؟ لہٰذا حدث اصغر کی صورت میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جب تم پیشاب بہانے سے فارغ ہو یا ہوا خارج ہوئی ہو یا خون نکلا ہو تو تم بے وضو ہو۔ بہتر ہے کہ بے وضو نہ رہو، فوراً وضو کر لو، اور اگر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کریم چھونا چاہتے ہو، تب تو تمہارے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اگر تم نے بغیر وضو کے یہ کام کیے تو سخت گناہ ہے، اور اگر قصداً ان کاموں کے لیے وضو نہ کیا اور خیال کیا کہ الیاذ باللہ وضو کا ان کاموں سے کیا تعلق، تو تم نے کفر کیا، اور حدث اکبر کی صورت میں ان کاموں کے لیے تم پر غسل فرض ہے۔ یعنی جب تم اپنی بیوی سے عمل زوجیت کرو یا بحالت خواب ایسا عمل ہو، احتلام، تو تم پر غسل فرض ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اس ناپاکی کو دور کر دو کہ جب تک مومن ناپاک رہتا ہے زمین پر بوجھ بنا رہتا ہے اور رحمت کے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں۔ جنابت کی حالت دور کرنے کے لیے غسل فرض کیے جانے میں بظاہر ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ انسان کی منی اس کے جسم کا ایک نہایت ہی قوی جوہر ہے، جس کے خارج ہو جانے کے بعد جسم میں تکان اور تساہل پیدا ہو جاتا ہے، جس کا دیر تک رہنا بھی جسم کے لیے مضر ہے۔ غسل کرنے اور جلدی غسل کرنے سے یہ تکان ختم ہو جاتی ہے اور انسان تازہ دم ہو کر اپنے دینی اور دنیاوی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں غسل و وضو صحت کے لیے بھی نہایت مفید ہیں۔ شریعت مطہرہ نے طہارت کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ ایسی بیماری کی صورت میں جس کے لیے پانی کا استعمال مضر ہو یا حالت سفر میں پانی میسر نہ ہو، تب بھی بظاہر طہارت حاصل کر لینے کا اہتمام کیا جائے، جس کا ذریعہ تیمم کو قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے تیمم سے غسل و وضو کے فوائد تو نہیں حاصل ہوتے، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، اور تعمیل حکم ہی کا نام اسلام ہے۔ انشاءاللہ تیمم سے متعلق تفصیلی گفتگو سورہ مائدہ کی آیت تیمم کے ذیل میں کی جائے گی۔ اے ایمان والو، تمہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ نماز کی عظمت اور اس کے تقدس کا خیال رکھو، جس کا مقتضا یہ ہے کہ حالت سکر، نشہ کی حالت میں اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو تمہارے ایمان ہی کے لیے خطرہ بن جائے، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں اس کے قریب جاؤ کہ جو اللہ طہارت و پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے وہ ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ اس کے دربار میں بندہ ناپاکی کی حالت میں کھڑے ہو کر اس کا مقدس کلام پڑھے۔ وہ کلام جس کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا اور چھونا دونوں حرام ہے۔
ہاں اگر کوئی بغیر وضو ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن چھو پھر بھی نہیں سکتا۔ طہارت کا حصول یقیناً پانی ہی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم اس کے احکام کے کس قدر پابند ہو۔ لہٰذا ایسی صورت میں کہ پانی کا استعمال کسی بیماری کے سبب تمہارے لیے تکلیف دہ ہو یا باوجود کوشش کے پانی میسر نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے لیے حصول طہارت کا ذریعہ تیمم کو قرار دیا ہے، جو پاک مٹی یا مٹی کی جنس مثلاً پتھر، ریت وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے۔ حد سے اصغر اور حد سے اکبر دونوں کے لیے اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو مٹی پر مار کر منہ پر پھیر لو، اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو مٹی پر مار کر پورے ہاتھوں پر کوہنیوں تک پھیر لو، بس وضو یا غسل ہو گیا۔ اے ہمارے بندو، ہمارے اس حکم سے اندازہ لگاؤ کہ ہم کیسے غفور الرحیم ہیں۔ ہمیں تم سے صرف اپنی اطاعت و فرما برداری کرانا مقصود ہے، کسی پریشانی یا تکلیف میں ہم تمہیں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ ترجمہ: اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہیں دشواری میں مبتلا نہیں فرماتا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مقالہ 23 سورہ نساء 59 اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں، پھر اگر تم جھگڑنے لگو کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کام کا انجام۔ اطاعت فرما برداری انسان کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نہ تو کسی گھر کا نظم و نسق چل سکتا اور نہ ہی کسی ملک کا۔ اگر گھر میں چھوٹے بڑوں کی اطاعت نہ کریں تو پورا گھر تتر بتر نظر آئے گا، اور اگر ملک میں رعایا حکومت کی فرما بردار نہ ہو تو پورا ملک بدامنی و انتشار کا گہوارہ بن جائے گا۔ اطاعت ہر انسان کی خواہش ہے، ہر بڑا چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، ہر طاقتور چاہتا ہے کہ کمزور اس کا مطیع ہو، ہر حاکم چاہتا ہے کہ رعایا اس کی فرما برداری کرے۔ والدین اپنی اولاد کی اطاعت پر ناز کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی پر جب ہی قربان ہوتا ہے جب وہ اس کی مطیع و فرما بردار ہو، حکام اپنی رعایا کی فرما برداری ہی پر عیاشی کرتے ہیں۔ ایسے ایسے قوانین گھڑے جاتے ہیں جن سے قوم جکڑی رہے، کسی کو مجال اف نہ ہو۔ سوشلزم اور کمیونزم جیسے ظالمانہ نظام حکومت اسی ہوس اطاعت کا نتیجہ ہیں کہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ حکام نے روٹی، کپڑا اور مکان کے لالچ میں مبتلا کر کے اپنی قوموں کو غلامی کی زنجیروں میں ایسا جکڑا کہ وہ ظلم و ستم ہی کو اپنا حق سمجھنے لگے۔ اسی لیے ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ کون کس کی اطاعت کرے۔ تاریخ انسانیت میں کبھی دولت و طاقت کو اطاعت کا معیار سمجھا گیا، اور انسانوں نے دولت مندوں اور طاقتوروں کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ انسانی حقوق تک سے محروم کر دیے گئے۔ انہیں صرف اپنی دولت پر ہی نہیں بلکہ اپنی عزت آبرو پر بھی اختیار نہ رہا۔ انسانیت ایسی ذلیل و خوار ہوئی کہ انسانوں کو انسانوں کے سامنے سجدے کرنے پڑے۔ انسانوں کا خون چوسنے والے یہ شہنشاہ و بادشاہ تکبر و غرور کے دلدل میں ایسے پھنسے کہ انہیں اپنے علاوہ کوئی بڑا نظر ہی نہ آتا تھا، اسی لیے انہوں نے خدائی تک کے دعوے کر ڈالے۔ اسلام انسان کی فطرت و ضرورت کو پامال نہیں کرتا، بلکہ فطری تقاضوں کی تکمیل اور ضروریات کے حصول کے لیے اس کی صحیح رہبری کرتا ہے۔ اطاعت جو انسان کی فطرت بھی ہے اور ضرورت بھی، اسلام اسے پامال نہیں کرتا بلکہ مزید ابھارتا ہے اور مومن کو اطاعت گزار و اطاعت شار بنانے کی تاکید کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس الجھن کو بھی ختم کرتا ہے کہ کس کی اطاعت کی جائے۔ پس حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، تم تین کی اطاعت کرو، اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنے حکام کی، کہ حقیقتاً تو اطاعت صرف ایک اللہ ہی کی ہوگی، لیکن تم میں بلا واسطہ اللہ کے احکام لینے اور اس کی مرضی جاننے کی صلاحیت نہیں۔ پس اللہ نے تم پر کرم کیا اور اپنے احکام تم تک پہنچانے اور ان پر عمل کا طریقہ سکھانے کے لیے تم میں رسول مبعوث کیا گیا، جو بظاہر تمہاری طرح انسان ہے، لہٰذا تم اس کی فرما برداری اختیار کرو، اور رسول کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول کے ذریعے تمہیں جو نظام حیات دیا گیا ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ
سکھانے والوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ لوگ رسول کے خلفاء اور نائب ہوں گے، یہی تمہارے امیر اور اصل حکام ہیں، لہذا رسول کے بعد تم ان کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم رسول کے فرما بردار رہو اور بواسطہ رسول ہمارے مطیع بندے بنو۔ اللہ کی اطاعت۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ قرآن تو انسان کو انسان کی غلامی اور ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے نازل ہوا، انسانوں کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے نہیں۔ پس حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، تم ہمارے ہو، اور یہ کائنات جسے ہم نے تمہاری چاکری کے لیے پیدا کیا ہے یہ بھی ہماری ہے، پس تم بھی ہمارے بنو، ہماری اطاعت و فرما برداری کرو، ہمارے احکام کی تعمیل کرو، یہی تمہارے لیے بڑا اعزاز ہے، یہی تمہارا تاج شرافت ہے۔ پس سنو، سورہ الانعام 62 پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے، سن لو، حکم اسی کے لیے ہے اور وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے۔ اس رب جلیل کی اطاعت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے جو تمہارا مالک حقیقی ہے، جس کے دربار میں تمہیں ضرور جانا ہوگا۔ ساری کائنات اس کی محکوم ہے، اس سے زیادہ جلد اعمال کا حساب لینے والا کوئی نہیں۔ اے ایمان والو، یہی رب مستحق ہے کہ تم اسی کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ سورہ یوسف 40 نہیں ہے حکم کا اختیار کسی کو سوائے اللہ کے، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ دین قیم ہے اور لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی جس دین کی حقانیت روشن دلائل سے واضح ہو چکی ہے اور تم نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، وہ کیسے تمہارے سوائے اللہ کے کسی اور کا مطیع و فرما بردار بننے کی تعلیم دے سکتا ہے؟ بس اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم اس کائنات میں نہیں چلتا، لہذا تم بھی اسی کے حکم کو مانو اور اسی کی عبادت اختیار کرو۔ سورہ قصص 70 اور وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اسی کے لیے حکم ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی ایسا ہے کہ غلام بن کر تم اس کی تعریفیں کرو۔ ہر قسم کی تعریف کا مستحق تمہارا خالق حقیقی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس وہی اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم چل رہا ہے اور بلاخر تمہیں اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ سورہ قصص 88 اور نہ پکارو بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ امیروں، دولت مندوں، شہنشاہوں، بادشاہوں یا کسی اور کی پوجا نہ کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یہ سب ایک دن ہلاک ہو جانے والے ہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اسی کی حکمرانی تسلیم کرو، ایک دن اسی کے دربار عالی میں سب کو جمع ہونا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ انہیں دنیا والوں کی غلامی سے نجات دلا کر صرف اس ایک اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا جو بلا شبہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا والے کسی بڑے سے نسبت پیدا کر کے بڑے بنتے ہیں اور اپنی بڑائی پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ تم اس بڑے کے مطیع ہو جاؤ جو سب سے بڑا ہے، پھر تم سے بڑا کوئی نہ ہو سکے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ آج کے آڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔